وہ تمام انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ان سب کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا قرب تلاش کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں۔ حتیٰ کہ وہ لوگ جو مشرک تھے، جن کو ہم مشرکین مکہ کا نام دیتے ہیں، وہ بھی اللہ کا قرب چاہتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس قرب کے تلاش کرنے کا راستہ غلط اختیار کیا تھا۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے جن کا مقصد یہ تھا کہ قرباناً آلہہ، کہ وہ معبود ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، جو معبود حقیقی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ تو اللہ کے قرب کو تلاش کرنا ہر اس شخص کا کام ہے، ہر اس شخص کی چاہت ہے جو اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہے۔ صحیح معنی میں مانتا ہے یا نہیں مانتا یہ الگ بات ہے، لیکن ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے۔ کوئی عمل پیش کرنا تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، یہ انسانی تاریخ کے آغاز سے ہی جاری اور ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اے نبی، ان کو حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ پڑھ کے سناؤ۔ سورۃ المائدہ، اذ قربا قربانا، کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تھی، یعنی وہ عمل جس سے وہ اللہ کے قریب ہو جائیں، قربانی قرب سے ہے۔ فتقبل من احدہما، تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، جبکہ دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا لأقتلنک، میں آپ کو قتل کر ڈالوں گا۔ تو جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے آگے سے جواب دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ سبحانہ و تعالی قربانی تو صرف ان لوگوں کی قبول کرتے ہیں جو متقین ہیں۔ تو یہ بات سامنے آ گئی کہ قربانی متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہے، اور جو متقی نہیں ہیں ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ یہ الگ موضوع ہوگا، لیکن سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اگر آپ پڑھ لیں، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور آگے ان کی صفات بتائی گئی ہیں کہ یہ لوگ متقی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ نماز کی پابندی کرتے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، اور پہلی کتابوں میں اس کا نام حابیل لکھا ہوا ہے، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس کا نام پہلی کتابوں میں قابیل لکھا ہوا ہے۔ قرآن حدیث میں نام ذکر نہیں ہوئے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ حضرت آدم کے 2 بیٹے، ایک کی قبول ہوئی قربانی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، اور انہی سے آگے یہ سلسلہ قربانی کا شروع ہو گیا۔ بلکہ سورۃ الحج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے اور قربانی کے طریقے مقرر کیے۔ منسک عبادت کا طریقہ،
اور اس کانٹیکس میں قربانی کرنے کا طریقہ، اس لیے کہ قربانی بھی عبادت ہے، اسی وجہ سے قربانی صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ تشہد میں بھی آپ کہتے ہیں کہ مالی عبادات بھی اللہ کے لیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو یہ مالی عبادت ہے، اس کا طریقہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اس طریقے کو فالو کرنا ضروری ہے، چونکہ عبادت اپنی مرضی کی نہیں ہوتی، نہ عبادت کا اپنی مرضی کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ عبادت ہے۔ دیگر حلال و حرام کے مسائل نہیں ہیں جہاں اجتہاد بھی ہوتا ہے، استنباط ہوتا ہے، مسئلہ ڈرا کرتے ہیں، یہ عبادت ہے، جو ثابت ہے وہ جائز ہے، اور جو ثابت نہیں ہے وہ اپنی طرف سے آپ نہیں بنا سکتے ہیں۔ مغرب کے 3 فرض ہیں تو 4 نہیں کر سکتے ہیں، نہ 2 کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے، چونکہ وہ عبادت کا طریقہ مقرر کیا گیا ہے۔ تو منسکا عبادت کے طریقے، قربانی کے طریقے، فرمایا کہ ہر امت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مقرر کیے ہیں، اور میں نے کہا کہ یہاں عبادت کے طریقے سے مراد قربانی کا طریقہ ہے، اور اس کی دلیل اگلے الفاظ ہیں، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ مویشی چوپاؤں کے اوپر جو اللہ نے انہیں دے رکھے ہیں ان کے اوپر اللہ کا نام لیں۔ آپ جانتے ہیں اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں منسک سے مراد قربانی کا طریقہ۔ اور پھر اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 36 میں، یعنی سورۃ الحج میں، اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ قرار دیا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ قربانی کے بڑے جانور، فرمایا کہ ان کو ہم نے اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، جن میں تمہارے لیے بہت زیادہ خیر ہے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، یہ قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان پر اللہ کا نام لو، چونکہ اونٹوں کی قربانی کی بات ہو رہی ہے، اور اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کیا جاتا ہے، یعنی کھڑے کھڑے قربان کیا جاتا ہے، تو یہ معنی ہے صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ پہلو کے بل گر پڑے، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو قناعت کرنے والا ہے، نہیں مانگتا، اسے بھی کھلاؤ، اور جو سوال کر لیتا ہے اسے بھی کھلاؤ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس آیت کریمہ میں قربانی کے جانوروں کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا گیا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ شعائر اللہ کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، جن کو شعائر اللہ کہا گیا ہے ان کا کوئی الٹرنیٹو نہیں ہوتا۔ مثلا قرآن شعائر اللہ میں سے ہے، بیت اللہ شعائر اللہ میں سے ہے، نماز شعائر اللہ میں سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعائر اللہ میں سے ہیں۔ یہ 4 بڑے شعائر ہیں شاہ ولی اللہ کا نقطہ نظر کے مطابق۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ان کا کوئی متبادل ہے؟ قرآن کی جگہ پر کوئی اور متبادل کوئی کتاب لے آئیں، نبی کی جگہ پر کوئی اور متبادل نبی لے آئیں، بیت اللہ کی جگہ پر کوئی اور گھر اس سٹیٹس کا لے آئیں، یا نماز نہ پڑھیں اس کی جگہ پر کوئی اور کام کر لیں متبادل، یہ ہے نہیں ہے۔ تو جب قربانی کے جانور شاعر اللہ میں سے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس پر قربانی لازم ہے اس کے ذمے قربانی کرنا ہی ہے، وہ اس کے پیسے کسی غریب کو یا کسی جگہ پر استعمال کر کے قربانی نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاں پہلے ہی استعمال ہو گئے ہیں اور اب گنجائش نہیں رہی تو یہ اور بات ہے، لیکن قربانی چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا متبادل، یہ شاعر اللہ کے اصولوں کے منافی ہے۔ مشہور بات جو آپ لوگوں نے سنی ہوئی ہے کہ قربانی سنت ابراہیمی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی پیروی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہمیں حکم دیا گیا ہے بلکہ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اور ہمیں یہ کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے رفقا کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، یعنی ان کو تم نے رول ماڈل سمجھنا ہے۔ تو یہ ہمیں کہا جا رہا ہے اور پیغمبر اسلام سے کہا جا رہا ہے کہ ملت ابراہیم کی آپ نے پیروی کرنی ہے، اور جو چیز پہلی شریعتوں میں ہو اور ہماری شریعت نے اس سے نہ روکا ہو وہ حکم ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ یہ کچھ اصول ہیں، ضابطے کی چیزیں ہیں، علمی باتیں ہیں، میں اس تفصیل میں جا کر خطبے کو خشک تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن بنیادی چیزوں کا آپ حضرات کو علم ہونا چاہیے کہ شریعت کے اصول و ضوابط اور پرنسپلز کیا ہیں۔ تو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ ہے وہ سارا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، وہ بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو ہم نے حضرت اسماعیل کے فدیے کے طور پر ایک عظیم ذبح عطا فرمایا، یعنی وہ جو دمبا اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیج دیا تھا وہ فدیے کے طور پر تھا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جہاں پر قربان ہونا تھا ان کی جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جانور کو ذبح کروا دیا اور اسے ذبح عظیم کا نام دیا گیا۔ اور باقی رہی یہ بات کہ کیا وہ عمل جو فدیے کے طور پر آیا تھا ہمارے لیے بھی ہے یا نہیں، اس سے اگلی آیت میں فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، تو اس عظیم واقعے کا ذکر خیر اللہ نے بعد والوں کے لیے چھوڑ دیا، یعنی اس کا تذکرہ آپ کریں گے، یہ عمل آپ کریں گے، قربانیاں کرتے رہیں گے اور اس واقعے کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ اسی سنت ابراہیمی کو اگر آپ سنت محمدی کہہ لیں تو اس میں کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے، چونکہ سنت محمدی بھی سنت ابراہیمی کے مطابق ہی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ نے ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، جیسے میں نے قرآن کے ریفرنس سے آپ سے عرض کیا ہے۔ اگر کوئی شخص سنت ابراہیمی کی بجائے سنت محمدی کہتا تو ایک ہی بات ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس کے الگ سے دلائل بھی ہیں۔ دیکھیے سورۃ الکوثر میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونہر اور قربانی کیجیے، اور خاص کر یہاں اونٹوں کی قربانی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ نہر چونکہ اونٹ کا ہوتا ہے اس لیے وہ ونہر کا لفظ ہے، تو کچھ مفسرین نے کہا کہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھو اور اونٹوں کی قربانی دو، یعنی اس آیت کی تفسیر میں ایک تفسیر یہ بھی ہے، اور بعض مفسرین نے اسے بھی ذکر کیا ہے۔ خیر اس کو عام بھی کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ نماز ادا کرو اور قربانی کرو، اس میں اونٹ کی قربانی بھی آ جائے گی اور باقی قربانیاں بھی آ جائیں گی، جیسے کہ اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے۔ لیکن یہ تو آپ نوٹ فرمائیے گا نا کہ نماز کا ذکر پہلے ہو رہا ہے اور قربانی کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے۔ ایک اور آیت سن لیں، بات اور واضح ہو جائے گی۔ سورۃ انعام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے نبی فرما دیجئے یقیناً میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیایا میری زندگی، و مماتی اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک اللہ، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہوں۔ تو نماز پہلے اور قربانی بعد میں، نماز مائنس اور قربانی لاکھوں کی، یہ بھی ایک بیہیویئر ہے نا مسلمانوں کا، تو اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ روح جو قربانی کی ہے وہ جب تک نہیں آئے گی تو مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ وہ مشہور آیت بھی آپ نے سنی ہوئی ہے تقوی سے متعلق، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، تمہاری طرف سے اللہ کو خون اور گوشت نہیں پہنچتے ہیں بلکہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ تو وہ کیفیت میں نے عرض کیا کہ تقوی اس کے اندر ہوگا جو نمازی ہے، یقیمون الصلاۃ، تو اس کو پہلے ذکر کیا جا رہا ہے، اور طریقہ عبادت یا قربانی کا ذکر اس کے بعد کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ والد صاحب فوت ہو گئے تھے ان کی نام کی قربانی کر رہا ہوں، یا فلاں بھائی فوت ہو گئے تھے ان کے نام کی قربانی کر رہا ہوں، تو ایسے جملے بولنا جائز نہیں ہے۔ کسی کے نام کی قربانی نہیں ہوتی، صرف اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ والد صاحب کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، اپنی مرحومہ والدہ کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، ان کے نام کی نہیں، نام تو اللہ کا ہے، اللہ کے نام کی عبادت ہے نا،
ان کی طرف سے کرنا یہ جائز ہے، اس کے الگ سے دلائل بھی ہے اور آگے بھی تھوڑی سی بات اس حوالے سے بھی آئے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شریعت محمدی میں یہ قربانی کا یہ تصور اور حکم اور یہ سنت محمدی بھی ہے، جیسے سنت ابراہیمی کا میں نے ذکر کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مینڈا لایا گیا، سینگوں والا تھا، یطأ فی سواد و یبرک فی سواد و ینظر فی سواد، اس کی ٹانگوں کے جو کھور ہیں وہ چاروں کے چاروں بلیک تھے، اس کا پیٹ بلیک کلر کا تھا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے حلقے وہ بلیک کلر کے تھے۔ کتنا خوبصورت لگتا ہوگا وہ جانور۔ وہ نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ چھری لے کر آؤ اور اسے پتھر پر تیز کرو۔ انہوں نے ایسا کیا، آپ نے چھری پکڑی اور مینڈے کو لٹایا اور اس کے بعد ذبح کیا، لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ دعا پڑھی، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ جو میسیج میں پہلے آپ کو کنوے کر رہا تھا نا کہ یہ اللہ کے نام پر ہی ہوگا، اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہوگا، اللہ کے نام پر ہی ہوگا، یہ جانور قربان ہوگا، مالی عبادت ہے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہم تقبل من محمد، اللہ اس کو، نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، اس کو محمد کی طرف سے قبول کر لینا، آل محمد اور آل محمد کی طرف سے قبول کر لینا، ومن امت محمد اور امت محمد کی طرف سے بھی اس کو قبول فرما لینا۔ یعنی یہ قربانی میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں، اپنی آل کی طرف سے کر رہا ہوں، اور اپنی امت کی طرف سے یہ ایک ہی قربانی کر رہا ہوں۔ اور امت میں وہ لوگ بھی تھے جو فوت ہو چکے تھے، وہ بھی تھے جو زندہ تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آنا تھا، اور یہ بھی امت ہی بیٹھی ہوئی ہے، امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام۔ تو فرمایا میری امت کی طرف سے بھی۔ دوسری روایت حضرت جابر کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس 2 مینڈے لائے گئے، اقرنین املحین عظیمین موجوعین، وہ دونوں سینگوں والوں تھے، بہت بڑے تھے، خصی جانور تھے۔ فأزجأ أحدهما، تو چونکہ 1 بائی 1 ذبح کرنا تھا اس لیے آپ نے فأزجأ أحدهما، پہلے ایک کو لٹایا، وقال بسم اللہ واللہ اکبر، اور آپ نے یہ پڑھا بسم اللہ واللہ اکبر۔ اچھا یہ بھی نوٹ کر لیں، بسم اللہ اللہ اکبر بھی صحیح ہے اور بسم اللہ واللہ اکبر بھی درست ہے، معنی میں کوئی خاص فرق نہیں آتا، اور یہاں واللہ اکبر کے الفاظ ہیں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ عام جانور ذبح کر رہے ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر، اور قربانی کا جانور ہو تو بسم اللہ واللہ اکبر، چونکہ قربانی کے جانور پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے ہیں، ام محمد و امتہ، بسم اللہ واللہ اکبر آپ پڑھ رہے ہیں کہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں، محمد کی طرف سے خود پڑھتے ہیں اور اپنی امت کی طرف سے۔ اور امت چونکہ 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سارے کے سارے نبی پاک کی امت ہیں۔ جو نبی پاک کے میسج کو، آپ کے پیغام کو قبول کر لے، وہ امت اجابت یا امت مسلمہ ہے۔ وہ امت دعوت جن کو پیغام آپ نے دیا اور سب کے ذمہ ہے کہ آپ کو مان لیں، جو مان لیتے ہیں وہ امت مسلمہ۔ اس لیے آپ نے یہ وضاحت کی ہے کہ اپنی ساری امت کے کافروں کی طرف سے نہیں، جو میری امت کے مسلمان ہیں۔ میرا پیغام تو سب کے لیے ہے، دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے، میں ہی رسول ہوں قیامت تک کے لیے، اس اعتبار سے میں سب کے لیے نبی ہوں، وہ سارے میری امت ہیں۔ لیکن جو مان لیتے ہیں یعنی مسلمان ہو جاتے ہیں وہ امت اجابت ہے۔ اور یہ الفاظ ہیں، من شاہد لک بالتوحید و شاہد لی بالبلاغ، میری امت کے وہ لوگ جو اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اور میرے بارے میں شہادت دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے، یعنی اس پیغام کے گواہ ہیں۔ جیسے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پوچھا کہ میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو سب نے کہا پہنچا دیا ہے، تو آپ نے کہا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہیے گا میری امت مان رہی ہے کہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا ہے۔ ایک روایت حضرت انس کی ہے، بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، وَأَنَا أُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ، تو میں بھی 2 مینڈے ذبح کرتا ہوں، ایک بھی جائز ہے۔ لیکن یہ عقیدت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اگر 2 جانور ذبح کرتے تھے تو عقیدت یہ کہتی ہے کہ میں بھی 2 ہی ذبح کروں، اور وہی جانور، حالانکہ اونٹ بھی کر سکتے تھے، اللہ کے رسول نے اونٹ بھی کیے، دوسرے جانور کر سکتے تھے، لیکن روٹین میں آپ 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، اس لیے حضرت انس بھی یہ کام کرتے تھے۔ اور ایک وہ روایت جس میں حاجی کی قربانی کا ذکر بھی آتا ہے، لیکن عزیزان نے یہ بات بھی ذہن رکھیے کہ حاجی کی قربانی الگ ہے
اور عید کی قربانی الگ ہے، اس کو مکس اپ نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس حاجیوں کے لیے قربانی ہے، باقی تو آپ یہ مال کا ضیاع ہے اور ظلم ہے اور زیادتی ہے اور بے رحمی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ ہمیں کچھ نہیں کہنا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ الگ قربانی ہے اور یہ الگ قربانی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اس کے لیے نام بھی الگ ہے، وہ ہدی ہے، یہ اضحیہ ہے، الفاظ بھی مختلف ہیں۔ ایک بات، اور دوسری، نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی قربانی دی حج کے موقع پر، 100 اونٹوں کی، 63 خود ذبح کیے، نہر کیے، اور جو باقی بچ گئے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگا دیے۔ تو 37 اونٹ حضرت علی اکیلے شخص نے نہر کیے اور 63 اونٹ ایک اکیلے شخص نے نہر کیے، ایک بندہ صرف۔ ہم نے تو بڑے مسائل بنا رکھے ہیں، کتنے کتنے بندے اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر قربان خود ہو جاتے ہیں بعض دفعہ، اللہ معاف فرمائے، قربانی کرتے کرتے۔ تو شریعت کے جو آداب ہیں، طریقے ہیں، ان کو اگر فالو کیا جائے تو بالکل آسان اور سمپل ہیں۔ یہ 100 اونٹ ہو گئے، یہ ہو گئی حج کی قربانی۔ نبی علیہ السلام نے 100 اونٹوں کا گوشت تھوڑا تھوڑا لیا، ایک برتن میں ڈالا، اکٹھا پکایا اور سب کا شوربہ پیا۔ یہ جو کہ بابرکت گوشت ہے نا، مبارک ہے۔ چلیں آپ کو پابندی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن کوئی شوربہ لے لیں تاکہ وہ برکت والا گوشت جو ہے وہ آپ حاصل کر لیں۔ بھئی دیکھیں نا، 100 میں سے الگ الگ بوٹیاں لینے کی ضرورت تو نہیں تھی نا، تو یہ سب کی برکت اکٹھی کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل مبارک کیا ہے۔ خیر یہ ایک الگ بات ہو جائے گی۔ ابھی جو بات عرض کر رہا ہوں کہ اسی میں یہ چیز بھی ہے کہ وہاں آپ نے 100 اونٹ تو یہ قربان کیے آپ نے حج کے موقع پر۔ وَضَحَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نسائہ بالبقر، اور اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کی قربانی الگ دی، حج کی قربانی الگ، یعنی حج کے موقع پر بھی گھر والوں کی طرف سے گھر کے سربراہ نے گائے کی قربانی الگ دی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا کتنا اہتمام اسلام کے اندر کیا گیا ہے۔ سنت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام۔ ان اول ما نبدأ، اللہ کے رسول فرماتے تھے یہ یوم الاضحیٰ جو ہے، عید الاضحیٰ، سب سے پہلا کام اس دن ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، پھر واپس جا کے جانور ذبح کریں، اور جو یہ کام کر لے اس نے ہماری سنت کو پا لیا، سنتنا، ہماری سنت کو پا لیا۔ اور جس نے عید سے پہلے ذبح کر لیا وہ تو گوشت ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے کر رہا ہے، یہ قربانی وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتنا ہماری سنت کیا ہے؟ اب ایک گائے ہے وہ ذبح ہونی ہے، اس کے جو 3 حصے دار ہیں انہوں نے عید پڑھ لی ہے، اور باقی جو 4 حصے دار ہیں مثلا ابھی انہوں نے عید پڑھنی ہے، آپ اس گائے کو ذبح نہیں کر سکتے، اس لیے کہ پہلے عید ہے، واپس آ کے قربانی ہے۔ اس حدیث میں جو الفاظ ہے، یہ سنت ہے پہلے عید کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد واپس آ کر قربانی کرنا، اور جو امام المسلمین ہے وہ عیدگاہ میں بھی امت کی طرف سے جانور قربان کرے، وہ الگ سے ثبوت ہے، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ واپس آ کر قربانی کریں گے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جس نے عید سے پہلے جانور ذبح کر لیا، اس کی جگہ پر ایک جانور اسے اور کرنا چاہیے یا دوبارہ قربانی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ صرف گوشت ہے، قربانی نہیں۔ اور جس کے پاس نہ ہو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جس کے پاس اور جانور ہو، افورڈ کرتا ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ اور جانور ذبح کرے۔ ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ میرے پاس کھیرا بکرا ہے، فرمایا تم کر لو، کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ انہوں نے قربانی پہلے کر لی تھی، عید سے پہلے۔ شوق ہوتا ہے نا کہ جلدی کر کے گوشت کھاتے ہیں یا کھلاتے ہیں، جذبہ بھی بعض دفعہ ہوتا ہے، نیتیں اللہ جانتا ہے، لیکن جو سنت محمدی ہے وہ یہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سنت المسلمین ہے قربانی، سنت المسلمین ہے، وہی حدیث ہے لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ جو پہلے عید پڑھتا ہے پھر قربانی کرتا ہے وہ اصحاب سنت المسلمین، وہ سنت مسلمین کو پا لیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام جانوروں کی خدمت کرتے تھے، بہت موٹے تازے ان کو بناتے تھے مدینہ طیبہ میں، تو مدینہ کے لوگ بھی یہ کرتے تھے کام، ذوق و شوق سے جانوروں کو پالتے تھے، بہترین جانوروں کا انتخاب کرتے، اللہ کی محبت میں قربان کرتے تھے۔ وہ کان المسلمون یسمنون، ساری دنیا کے مسلمان یہی کرتے تھے کہ اپنے جانوروں کو موٹا تازہ کرتے تھے اور پھر اللہ کی محبت میں یہ قربان کرتے تھے، بلکہ سفر پر بھی ہوتے تو بھی وہ قربانی کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی قربانی کی، اور صحابہ کہتے ہیں 7 لوگ ہم شامل ہوئے گائے میں اور 10 لوگ شامل ہو گئے ہم اونٹ میں۔ یہ میکسیمم ہے، منیمم میں 10 شامل ہونے، اونٹ میں 9 شامل ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، 2 بندے شامل ہو جائیں، ایک بندہ 100 اونٹ کر لے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ میکسیمم گائے میں 7 اور اونٹ میں 10 ہیں، منیمم 2 بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں جیسے 2 حصوں کا کیا کریں گے، 7 حصے ہیں تو آدھا حصہ ہوگا، بھئی آدھا شادہ کوئی نہیں ہے، وہ 2 لوگ شامل کر رہے ہیں، اکیلا بندہ 7 کر سکتا ہے تو 2 جو ہیں وہ کیوں نہیں کر سکتے ڈیوائیڈ کر کے؟ الگ الگ وہاں حصے نہیں کر سکتے آپ، وہ الگ جانور تو ہے نہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے تھے لوگوں
ہر گھر والوں کے اوپر ہر سال قربانی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس کے پاس طاقت ہو، گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ عید پڑھنے کے لیے الگ ایک جگہ مختص ہوتی تھی شہر کی آبادی سے باہر، اس کے مصلی کہتے تھے۔ آج آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، بڑے شہروں میں ایسا کرنا ممکن نہیں ہے، لہذا کسی بھی کھلی جگہ پر عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن جس کو آپ کہنا کہ سنت ہے، تو سنت صرف وہ ہے کہ آبادی سے نکل کے صحرا میں کھلے میدان میں شان و شوکت کے ساتھ عید کی نماز پڑھنا پورے وقار کے ساتھ، تو وہ اصل سنت ہے۔ اگر کہیں پاسبل ہو، دیہاتوں میں آج بھی پاسبل ہے، آبادی سے باہر نکل کے نماز پڑھی جا سکتی ہے، بڑے کھلے میدانوں میں پڑھی جا سکتی ہے، یا جو سائیڈوں والے علاقے ہوتے ہیں شہروں کے، وہ بھی آبادی سے باہر نکل کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔